تخت پر بیٹھ چکا ہے اور اس نے خط جاری کیا ہے کہ آپ یزید کی بیعت فرما لیں، لیکن امام عالی مقام امام حسین نے منع فرما دیا، انکار کر دیا۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، امام حسین نے منع فرما دیا، لیکن میرے امام یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ اکبر، یزید میرا دشمن بن جائے گا، یزید میری آل کا دشمن بن جائے گا، اللہ اکبر۔ لیکن یزید جیسے ناپاک کے ہاتھ میں بیعت دینے سے امام حسین نے منع فرما دیا ہے۔ اگر میرے امام یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو دنیا کی ساری دولتیں امام حسین کے قدموں پر لا کر ڈال دیتا، لیکن امام عالی مقام امام حسین کا تقوی دیکھیں، آپ نے انکار فرما دیا کہ میں یزید جیسے فاجر و فاسق کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یزید فاسق و فاجر ہے۔ اگر اس کی بیعت امام عالی مقام امام حسین فرما لیتے تو یزید کی بدکاریاں، یزید کی حرام کاریاں، اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہی وہ سند بنا لیتا۔ میرے امام نے بیعت نہ کی، اللہ اکبر۔ اب حالات بگڑ رہے تھے، اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرما لیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ وہ شہر مدینہ کہ دنیا کے سارے مسلمان آرزو اور تمنائیں کرتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ آج امام علی مقام امام حسین شہر مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں، نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سلام قبول فرما لیں۔ اب آپ کا حسین شہر مدینہ کو چھوڑ رہا ہے، آپ کے مدینہ کو چھوڑ رہا ہے، آپ کے روضہ پاک کو چھوڑ رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں، امام علی مقام امام حسین کی دلی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، وہ حسین جن کا بچپنا مدینے میں گزرا ہو، اللہ اکبر، وہ حسین کہ میرے آقا کبھی سجدے میں چلے جائے تو حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کی پشت پر چڑھ جاتے تھے، وہ حسین جن کا ماتھا میرے آقا چوما کرتے تھے، وہ حسین جن کی گردن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ آج وہ حسین نانا کی بارگاہ میں حاضر ہے، نانا آخری سلام قبول فرما لیں، آپ کا نواسہ اب شہر مدینہ کو چھوڑ رہا ہے، اللہ اکبر، آپ کے روزے کو چھوڑ رہا ہے۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی، آقا کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے حضرت فاطمۃ الزہرا کے قبر پاک پر پہنچتے ہیں۔ ماں، جس دن کے لیے حسین کو آپ نے پالا تھا، آج حسین اس دن کا، اللہ اکبر، آج حسین آپ کے پالنے کی جو قیمت ہے، اللہ اکبر، وہ ادا کرنے جا رہا ہے۔ جس حسین کو آپ نے چکیاں چلا کر پالا تھا، آج حسین شہر مدینہ کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ماں فاطمۃ الزہرا کے دل پر بھی کیا گزری ہوگی۔ وہاں سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی امام حسن کی مزار پر جاتے ہیں، امام حسن کی مزار پر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اے بھائی، امام حسن کی مزار پر جاتے ہیں، اے بھائی حسن، آج تمہارا حسین شہر مدینہ کو چھوڑ رہا ہے۔ جس مدینے کی گلیوں میں امام حسن و حسین کھیلا کرتے تھے، آج وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ امام حسن کی مزار پر آپ تشریف لے جاتے ہیں، آخری سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سفر فرماتے ہیں اور شہر مکہ آ جاتے ہیں۔ شہر مکہ آئے ہیں، اللہ اکبر، حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امیر معاویہ حیات تھے اس وقت سے ہی کوفہ والوں کے خط آنا امام حسین کے نام پر شروع ہو گئے تھے۔
کوفہ والوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے، یا حسین ابن علی آپ تشریف لائیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کی دھوکے بازیوں کو بھی جانتے تھے۔ یہ کوفہ والے بدعہدی کریں گے یہ جانتے تھے۔ جب تک امیر معاویہ حیات رہے آپ کبھی کوفہ تشریف نہ لے گئے امیر معاویہ کی حیاتی میں، لیکن اب امیر معاویہ اللہ اکبر وصال کر چکے ہیں، ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے۔ اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر امام حسین سوچ رہے ہیں آخر کیا کیا جائے۔ اس وقت تو حضرت امیر معاویہ حیات تھے لیکن آپ حیات نہیں ہیں۔ اللہ اکبر 150 خطوط کوفیوں نے امام حسین کو لکھ کر بھیجے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے یا حسین ابن علی آپ تشریف لائے، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ دینا چاہتے ہیں۔ اے نواسے رسول آپ تشریف لائے۔ اللہ اکبر وہ کوفی خطوں کے ذریعے آپ کو بلا رہے تھے، محبتیں بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اے حسین ابن علی آپ تشریف لائے۔ اب امام حسین کرے تو کرے کیا؟ اللہ اکبر سوچ و فکر میں ہے۔ اگر امام حسین کوفہ تشریف نہیں لے جاتے ہیں تو اللہ اکبر یہ کوفی کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں یوں نہ کہہ دے مولا ہم تو تیرے نبی کے نواسے حسین اعظم کے ہاتھوں پر بیعت ہونا چاہتے تھے، اللہ اکبر ہم اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دینا چاہتے تھے، ہم اپنا مال ان کی ذات پر قربان کرنا چاہتے تھے، ہم اپنے گھروں کو ان کے نام پر قربان کرنا چاہتے تھے، ہم اپنی دولتوں کو ان کے قدموں میں نچھاور کرنا چاہتے تھے، لیکن مولا تیرے نبی کے نواسے نے ہماری نہ سنی۔ ہم نے پیغام بھی بھیجے، ہم نے خطوط بھی بھیجے، لیکن امام حسین تشریف نہ لائے۔ اب اس صورت میں میرے امام کیا کریں؟ کوئی عذر شرعی نہیں۔ اللہ اکبر صحابہ اکرام بھی منع فرما رہے ہیں اے حسین ابن علی آپ کوفہ تشریف نہ لے جائے۔ اللہ اکبر کوفہ والوں پر صحابہ کا بھروسہ نہیں تھا، صحابیوں کے دل میں امام حسین کی محبت تھی۔ اللہ اکبر اور بچپنے سے ہی جو آپ کی شہادت کا شہرہ تھا، آپ کی شہادت مشہور تھی، صحابہ کے دل میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، لیکن کیا پتا تھا یہی وہ سفر ہے اللہ اکبر جس سفر میں امام عالی مقام امام حسین اور آپ کی اہل بیت کو شہید کیا جائے گا۔ صحابہ منع فرماتے ہیں اے حسین ابن علی آپ تشریف نہ لے جائے، لیکن عذر شرعی کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر اب فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کی طرف سے کسی کو جانشین بنا کر بھیجا جائے، اللہ اکبر آپ کا نائب کسی کو بنا کر بھیجا جائے۔ اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ امام حسین پہنچے، بھائی مسلم آپ میرے نائب بن کر میرے جانشین بن کر کوفہ تشریف لے جائیں اور وہاں کے حالات سے مجھے واقف کریں، وہاں کے حالات جیسے بھی ہو مجھے خط لکھیں۔ اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط کوفہ والوں کی جانب لکھا، اے کوفہ والوں میں اپنے بھائی مسلم کو اپنا جانشین بنا کر بھیج رہا ہوں، تم پر لازم ہے کہ تم مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر میری بیعت کرو۔ اللہ اکبر یہ امام عالی مقام نے خط جاری فرمایا ہے۔ پھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ سفر کے ارادے سے جب نکلے نا آپ کے دو صاحبزادے حضرت ابراہیم اور محمد بڑا پیار کرتے تھے اپنے باپ امام مسلم بن عقیل سے، کہتے ہیں ابا حضور ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ اللہ اکبر بچوں نے کہا ہے تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ اب لینے کے بعد جب کوفہ پہنچے، عراق کی سرزمین پر پہنچے تو کوفہ والوں نے آپ کا استقبال کیا ہے، مرحبا مرحبا کے نعرے لگائے ہیں، محبتوں کو بچھایا ہے۔ اللہ اکبر محبتیں دے رہے ہیں، ذوق در ذوق لوگ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، شہزادہ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر تقریباً ایک ہفتے کے اندر 12,000 کوفیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر امام حسین کی بیعت کی ہے۔
امام حسین کی بیعت کی تقریباً 12,000 کوفیوں نے۔ جب امام مسلم بن عقیل نے یہاں کے حالات کو دیکھا، اللہ اکبر، آپ سمجھ گئے کوفیوں کے دل امام علی مقام امام حسین کی طرف مائل ہے۔ اللہ اکبر، کوفہ والے امام حسین سے محبت فرماتے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب کوفہ کا ماحول اچھا لگا، اللہ اکبر، تو امام مسلم بن عقیل نے ایک خط امام حسین کے نام لکھا، ایک خط لکھا کہ بھائی جان، کوفہ کا ماحول اچھا ہے، کوفہ کے لوگوں کے دل، کوفہ والوں کے دل آپ کی طرف مائل ہے۔ اے حسین ابن علی، جیسے ہی میرا خط آپ تک پہنچے آپ کوفہ تشریف لے آئے، اس لیے کہ بندگان خدا کو صحیح ہاتھ مل جائے۔ اے حسین ابن علی، اے میرے بھائی، جیسے ہی خط پہنچے آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو جائے، کوفہ تشریف لے آئے۔ ایک خط امام حسین کی طرف گیا ہے، ایک خط امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، اور وہی کوفہ کے اندر یزید کے ماننے والے لوگ بھی موجود تھے، یزید کے پیروکار بھی موجود تھے، یزید کے ہمواری بھی موجود تھے۔ اللہ اکبر، ان لوگوں نے ایک خط جو ہے یزید کے نام لکھا ہے، یزید کو خط لکھا ہے، اے امیر المؤمنین یزید، یہاں کوفہ کے اندر امام حسین کے بھائی مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، جو ہے لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں امام حسین کے نام پر، ہزاروں کوفیوں نے بیعت کر لی ہے، ان لوگوں کے دل امام حسین کی طرف مائل ہے۔ اللہ اکبر، جب امام مسلم کی بیعت لوگ کر رہے تھے نا، تو وہاں کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا بھی، کوفیوں کو بتایا بھی، اے کوفیوں، یہ بیعت یزید کے خلاف ہے، جب یزید کو پتا چلے گا وہ ہنگامہ کھڑا کر دے گا، وہ فساد پیدا کر دے گا۔ لیکن یہاں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا کہنے کے بعد کوئی کاروائی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے یہ نواسہ رسول ہے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں یزید کے ماننے والوں نے کہا ہے، اے یزید، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کوئی کاروائی نہیں کی ہے، کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ خط یزید کو پہنچا، یزید کے دربار میں پہنچا، تو یزید نے عبید اللہ بن زیاد، فتنہ فساد، بانی فساد، بد نہاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا، کہا اے زیاد، اے ابن زیاد، جاؤ اور حضرت نعمان بن بشیر کو برخاست کر دو، اور وہاں جا کر کوفہ کا ماحول دیکھو، تخت پر بیٹھو، اور جو لوگ مسلم بن عقیل کی بیعت کر چکے ہیں ان کو مسلم بن عقیل سے منتشر کر دو، الگ کر دو، علیحدہ کر دو۔ اللہ اکبر، یہ ابن زیاد بانی فساد، یہ بدنہاد اتنا چالاک تھا کہ اس نے اپنی فوج کو ساتھ میں لیتا ہے اور فوج لے کر چلا قادسیہ کے مقام پر۔ جب یہ لشکر پہنچا ہے تو ابن زیاد نے اپنے لشکر کو ٹھہرنے کا حکم دیا، اور اللہ اکبر تدبیر سوچ رہا تھا کہ کوفہ کے اندر کس طرح داخل ہوا جائے۔ اللہ اکبر چالاک تھا، اس نے سوچا کہ حجازی لباس میں، یہ حجازی لباس زیادہ تر مکہ والے پہنا کرتے تھے، اس نے سوچا کہ حجازی لباس پہن کر میں شہر کوفہ کے اندر داخل ہو جاؤں گا اور لوگ مجھے حسین ابن علی سمجھیں گے، امام حسین سمجھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ چالاک، یہ مکار، یہ عیار نے یہی کیا، حجازی لباس پہنتا ہے اور پہننے کے بعد وہ راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جو راستہ شہر مکہ سے آتا تھا۔ اللہ اکبر، کوفہ والے تو پہلے سے ہی امام علی مقام امام حسین کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، جب حجازی لباس میں شہر مکہ کے راستے سے ان لوگوں نے ابن زیاد کو آتا ہوا دیکھا ہے تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ حسین ابن علی تشریف لا رہے ہیں، حیدر کرار کے بیٹے لخت جگر تشریف لا رہے ہیں، نواسہ رسول تشریف لا رہے ہیں۔ لوگ مرحبا کے نعرے لگا رہے تھے۔ اللہ اکبر، لوگ جو ہے نعرے لگا رہے تھے، آپ کا استقبال کر رہے تھے، مرحبا مرحبا پکار رہے تھے، اپنی
محبتیں بانٹ رہے تھے۔ اللہ اکبر، لوگوں کا ہجوم تھا، حسین ابن علی کے نعرے تھے۔ جب ابن زیاد نے یہ دیکھا ہے نا تو دل ہی دل میں جلتا ہے، دل ہی دل میں ظالم جل بھن کر کباب ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوفہ والوں کے دل امام حسین کی طرف مائل ہے، کوفہ والوں کے دل امام عالی مقام امام حسین کی طرف مائل ہے، لیکن وقت کی مصلحت تھی۔ اللہ اکبر، خاموش رہا، اس لیے خاموش رہا کہ اگر وہ کوئی اقدام اٹھاتا، کوئی قدم اٹھاتا تو کوفہ والوں کو پتہ چل جاتا جس کو ہم حسین ابن علی سمجھ رہے ہیں یہ حسین ابن علی نہیں بلکہ ابن زیاد ہے۔ اب یہ ابن زیاد اللہ اکبر کوفیوں کو دھوکہ دے کر گورنر ہاؤس میں چلا گیا، دارالامارت میں چلا گیا، گورنر ہاؤس میں حکومت کا فرمان حضرت نعمان بن بشیر کو سنایا، آپ کو برخاست کر دیا گیا اور تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ کوفہ کا گورنر بن گیا، حاکم بن گیا، اور صبح ہوئی تو لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کوفہ والوں کو دھمکیاں دینا شروع کی، لوگوں کو ڈرانا شروع کیا، حیلے دیے۔ اللہ اکبر، لوگوں کو دھمکایا، اے کوفہ والو، جو تم کر رہے ہو یہ یزید کے خلاف ہے، یزید کی مرضی کے بغیر بیعت کر رہے ہو، یاد رکھو امام مسلم بن عقیل سے علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، ورنہ تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، ورنہ تمہارے گھروں کو لوٹ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا، اس کے ہیلے، اس کے بہانے اللہ اکبر کام آ جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے لوگ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے علیحدہ الگ ہو جاتے۔ اس وقت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہانی بن عروہ کے گھر موجود تھے۔ اللہ اکبر، یہ ابن زیاد نے اپنے کچھ گرگوں کو بھیجا، گنڈوں کو بھیجا، اور آپ کو بھی ہانی بن عروہ کو جو ہے قید کر لیا جاتا ہے، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، اور جتنے بھی کوفہ کے اندر بڑے بڑے سردار تھے سبوں کو اس ظالم ابن زیاد نے قید میں ڈال دیا، لوگوں کو قید کر دیا۔ اللہ اکبر، جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، اور اپنے چاہنے والوں کو آپ نے آواز دی۔ جب آپ نے آواز دی ہے، اللہ اکبر، ذوق در ذوق لوگ جو ہے آپ کے کہنے پر آ جاتے ہیں۔ تقریباً 40,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور شاہی محل گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے، گورنر ہاؤس کو گھیر لیا جاتا ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک حکم دے دیتے تو اللہ اکبر وہ گورنر ہاؤس کو فتح کر لیا جاتا، اللہ اکبر ابن زیاد بھی اپنے انجام کو پہنچ جاتا، اور یہی لشکر کل ملک شام میں یزید کے تختے کو بھی پلٹ دیتا۔ لیکن دیکھو کس کے نائب بن کر آئے تھے، کس کے جانشین بن کر آئے تھے، حسین ابن علی کے جانشین بن کر آئے تھے۔ اللہ اکبر، آپ نے کوئی کاروائی نہ فرمائی، لوگوں کو کوئی حکم نہ دیا، بلکہ آپ انتظار کرتے رہے کہ کسی طرح بات کر کے اللہ اکبر معاملے کا حل نکالا جائے، معاملے کو سلجھایا جائے۔ آپ نے کوئی کاروائی نہیں کی، اس لیے کہ مسلمانوں کی آپس میں خون ریزیاں نہ ہو، مسلمانوں کا خون نہ بہے، اس لیے آپ ٹھہرے رہے۔ اسی وقفے کا موقع پا کر ابن زیاد نے جو سرداروں کو قید کیا تھا اللہ اکبر ان کو دھمکی دینا شروع کرتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ او سرداروں، جتنے لوگ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے عزیز ہیں، جو بھی ہو، انہیں کہو کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دے، یہاں سے چلے جائیں ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب وہ سردار اللہ اکبر دھمکیوں میں آ جاتے ہیں، بزدلانہ حرکت دکھانے کے لیے اللہ اکبر وہ سرداروں کو دارالامارت گورنر ہاؤس کی چھت پر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ وہ سردار تو یہی سوچ رہے تھے کہ اگر امام مسلم بن عقیل قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں اور قلعے کو فتح کر لیا جائے گا، لیکن اتنے وقفے کے اندر، اتنی مہلت کے اندر ابن زیاد ہمیں قتل کر دے گا۔ اللہ اکبر، اسی خوف سے گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھتے ہیں، اور وہ سردار
بار اپنے چاہنے والوں کو پکارتے ہیں، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں اے لوگوں خدا را رحم کرو، حکومت کے خلاف لڑ رہے ہو، جان لو ہماری بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، گھر بار لوٹ لیا جائے گا، اے لوگوں ہمارے اوپر رحم کرو، ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، ان سے علیحدہ ہو جاؤ، ان سے الگ ہو جاؤ۔ سرداروں کی یہ بات سے اللہ اکبر، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ 40,000 سبوں کے سب چلے جاتے۔ اب امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑا ہے ان بزدلوں نے، جن بزدلوں نے خط لکھ لکھ کر بلایا تھا اہل بیت کو، یہ بزدلوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے امام مسلم بن عقیل کا۔ یاد رکھو اے کوفیوں، تمہاری اس بزدلانہ حرکت کو قیامت تک اس منبروں سے بیان ہوتا رہے گا۔ ایسی حرکت تم نے کی ہے، بزدلانہ حرکت کی ہے، تم بزدل بن گئے تھے، امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، وہ شہزادہ رسول نے جب مغرب کی نماز ادا فرمائی ہے، آپ امامت کر رہے ہیں، پیچھے 500 لوگ آپ کے مقتدی تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام پھیرا ہے تو اللہ اکبر وہ 500 لوگ بھی جا چکے تھے، وہ 500 لوگ جا چکے تھے۔ اب میرے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اور کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب یہ درد ستا رہا ہے، یہ غم ستا رہا ہے کہ میں نے بھائی حسین کو خط لکھ دیا ہے، جب یہ خط ان کے پاس پہنچے گا وہ عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ وہ کوفہ تشریف لے آئیں گے، پھر یہ ظالم، یہ بدعہدی جو ان لوگوں نے کی ہے کل میرے امام کو تکلیف پہنچائیں گے، اہل بیت کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ درد میں امام مسلم بن عقیل رو رہے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اکبر جب آپ تشریف لائے تھے لوگ محبتیں دے رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، لوگوں نے اپنے دروازے کھول لیے تھے، لوگ دعوتوں پر بلا رہے تھے کہ اے حسین ابن علی کے جانشین، اے امام مسلم بن عقیل ہمارے گھر تشریف لائے، لوگوں نے اللہ اکبر ایسا دھوکہ دیا کہ آج کوفہ کے ہر دروازے امام مسلم بن عقیل کے لیے بند کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، امام مسلم بن عقیل کے لیے سارے دروازے بند ہیں۔ اب امام مسلم بن عقیل کے 2 صاحبزادے آپ کے ساتھ ہیں، اللہ اکبر ساتھ ہیں۔ اب جو کوفہ کی زمین آپ کے لیے وسیع تھی، اللہ اکبر آج شب گزارنے کے لیے کوئی زمین کا حصہ نہیں دکھ رہا ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس کی شدت ہے، شہزادہ رسول کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک بوڑھی ماں تھی، بوڑھی خاتون، جس کا نام توعا بتایا جاتا ہے۔ اس توعا خاتون کے دروازے پر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور جانے کے بعد کہا ہے اے مائی کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر، حوض کوثر کے مالک، ساقی کوثر کے مالک کے نواسے، اللہ اکبر انہیں مجبوراً آج پانی مانگنا پڑ رہا ہے۔ امام مسلم بن عقیل نے پانی مانگا ہے، جب پانی بوڑھی خاتون نے لا کر دیا ہے آپ پیتے ہیں، پینے کے بعد آپ وہیں پر کھڑے رہے۔ وہ توعا خاتون نے کہا اے شخص، کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، کوفہ کا ماحول اچھا نہیں ہے، اب تم نے پانی پی لیا ہے، جا سکتے ہو۔ لیکن امام مسلم بن عقیل جائے تو جائے کہاں، 2 بچے ساتھ میں ہیں، کوفیوں نے دروازے بند کر لیے ہیں، امام مسلم بن عقیل وہیں پر کھڑے رہتے ہیں، آپ تشریف نہیں لے جاتے۔ وہ بوڑھی خاتون نے کہا ہوگا کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا، تم سنتے نہیں کہ کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، کیوں تشریف نہیں لے جاتے؟ اللہ اکبر۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا ہے مائی میں مسافر ہوں اور میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ جب وہ بوڑھی خاتون نے سنا ہے تو تعجب کی نظر سے آپ کو دیکھتی ہے، حیرت ہوتی ہے اس خاتون توعا کو، اور کہتی ہے آپ امام مسلم بن عقیل ہیں، آپ شہزادہ رسول ہیں، آپ اہل بیت ہیں، آپ میرے گھر تشریف لے آئے، ہمارا مقدر چمک جائے گا، ہماری قسمتیں جگ جائے گی۔ وہ اہل
اہل بیت کی محب تھی، وہ اہل بیت سے محبت رکھنے والی تھی، اللہ اکبر، وہ سیدوں کی غلام تھی۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس بوڑھی خاتون طوعا کے گھر میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اس نے دعوت کی ہے، آپ کے سامنے کھانا لا کر پیش کیا، لیکن امام مسلم بن عقیل کھانا نہیں کھاتے بلکہ رو رہے ہیں، زار و قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اس لیے کہ بس یہی درد ہے کہ میرے بھائی حسین تشریف لاتے ہوں گے، اللہ اکبر، وہ آ جائیں گے تو اہل بیت کی عورتوں کا کیا ہوگا، اہل بیت کا کیا ہوگا، یہ کوفی تو بے وفا نکل چکے ہیں، یہ کوفیوں نے تو بے وفائی کی ہے، اللہ اکبر، یہی درد ستا رہا ہے۔ امام مسلم بن عقیل نے کھانا نہیں کھایا، اللہ اکبر۔ اب وہ طوعا خاتون کا جو لڑکا تھا نا، وہ ابن اشعش، جو ابن زیاد کا گرگا تھا، ابن اشعش، اس کا نام محمد بن اشعش ہے، لیکن ایسے لوگوں کے نام کے آگے ہم محمد لگانا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ ان کے نام کے آگے محمد لگایا جائے جو میرے آقا کا نام ہے، آج آقا کی اہل بیت کے دشمن ہو گئے ہیں۔ ابن اشعش کا گرگا تھا، اس بوڑھی خاتون جو تھی طوعا، اس کا بیٹا۔ جب طوعا کا بیٹا گھر میں تشریف گھر میں آیا ہے تو بوڑھی خاتون طوعا نے کہا ہے، اے بیٹے، آج ہمارے بھاگ جگے، آج ہمارے مقدر چمکے، آج اہل بیت کے گھرانے سے مسلم بن عقیل تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جب اس نے سنا نا تو وہ کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل میرے گھر پر، اور وہاں ابن اشعش جو ہے مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ رہا ہے، اللہ اکبر، اس لیے کہ ابن زیاد جو ہے اس کا گرگا ہے، ابن اشعش ڈھونڈ رہا ہے، اللہ اکبر۔ صبح ہوئی، جب صبح ہوئی نا تو اس ابن اشعث کے گرگے نے اللہ اکبر اس کو بتایا، اطلاع دی کہ امام مسلم بن عقیل میرے گھر پر ہیں، اللہ اکبر۔ جب اس کو پتا چلا ہے اس ظالم کو، تو 150 کی فوج لے کر امام مسلم بن عقیل کے یہاں تشریف لاتا ہے، امام مسلم بن عقیل کے یہاں آتا ہے، اس بوڑھی خاتون کے گھر جہاں مسلم بن عقیل تشریف فرما تھے۔ 150 انسان کو، 150 شخص کو لے کر امام مسلم بن عقیل کے مقابلے میں آتا ہے، اللہ اکبر۔ ایک مسلم بن عقیل ہے اور ان کے مقابلے میں 150 کو لے کر آیا ہے۔ ان کے دلوں میں آج بھی خوف تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ حیدر کرار کے گھرانے والے ہیں، یہ کوئی اور نہیں مولا علی کے شہزادے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر آج بھی خوف تھا، کیونکہ انہیں پتا ہے ان کی نظروں کے سامنے بدر کی جنگ تھی، ان کی نظروں کے سامنے احد کی جنگ تھی، ان کی نظروں کے سامنے خندق موجود تھی، ان کی نظروں کے سامنے خیبر موجود تھی، ان کے دلوں میں سب کچھ تھا، انہیں معلوم تھا کہ یہ مولا علی کے گھرانے والے ہیں۔ 150 انسان کو لے کر ابن اشعث پہنچا ہے امام مسلم بن عقیل کے وہاں۔ اور میرے عزیزو، ایک چیز یاد رکھنا کہ یہی ایک وجہ ہے، بدر کی جو جنگ ہے نا، اس کا اینڈ کربلا کی جنگ ہے۔ آپ دیکھ لیں تاریخ کے اندر جتنے لوگ بدر میں کافروں کی طرف سے تھے، کافروں کے ساتھ تھے، کربلا کے میدان میں ان کی اولادیں ہی امام حسین کے مقابل میں آئی تھی، ان کی اولادیں آئی تھی، اور جو حضور کے ساتھ تھے کربلا کے میدان میں کہیں نہ کہیں ان کی اولادیں امام حسین کے ساتھ تھی۔ تبھی کربلا کے بعد وہ یزید نے شعر کہا تھا کہ ہم نے اللہ اکبر بنو ہاشم سے بدلہ لے لیا ہے، بنو ہاشم سے بدلہ لے لیا ہے۔ یہ یزید کے مصرے تھے، یعنی بدر کا اینڈ کربلا کی جنگ ہے۔ 150 انسان کو لے کر، 150 گنڈوں کو لے کر ابن اشعث امام مسلم بن عقیل کا محاصرہ کر لیتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھنا، اہل بیت نبی کے نواسے جو ہے جان بوجھ کر کبھی میدان میں قدم نہیں رکھتے، یہ لڑائی کے لیے جلدی نہیں نکلتے، انہیں مجبور کیا جاتا ہے، انہیں مجبور کیا جاتا ہے، ورنہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو اختیار ملے تو انہوں نے لوگوں کو معاف کیا ہے، درگزر
کیا ہے، لیکن جب ان کو اختیار ملا ہے تو ان لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے، اہل بیت پر ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر، 150 کو لے کر پہنچا ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مجبوراً تلوار نکال لیتے ہیں، آپ نے مقابلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، مقابلہ ایسا تھا کہ تاریخوں میں لکھا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا حملہ ان ظالموں پر کیا ہے کہ جس طرح ببر شیر بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کرتا ہے، ان کے قدم زمین سے اکھڑ کر رہ گئے اور انہیں پتا چل گیا کہ یہ علی کے گھرانے والے ہیں۔ علی کے گھر کا بھی علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ان ظالموں کے قدم میدان سے اکھڑ کر رہ گئے، ہار مان جاتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے تدبیریں سوچی کہ کیا کیا جائے، ان سے میدان میں لڑنا تو آسان نہیں ہے، ہاں ان سے میدان میں لڑنا آسان نہیں ہے۔ تو ابن اشعث نے امام مسلم بن عقیل سے کہا، اے امام مسلم، ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، بس آپ ہمارے ساتھ چلیں گورنر ہاؤس میں، ابن زیاد سے بیٹھ کر بات کر لیں، گفتگو فرما لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں، جب میرے پاس 40,000 کا لشکر موجود تھا، میں اس وقت میں نے حملہ نہ کیا تو اب کیا کریں گے؟ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کو امان دی جاتی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خچر پر بٹھا کر لے جایا جاتا ہے کہ اتنی ہی ابھی آپ گورنر ہاؤس تک نہیں پہنچے تھے، کسی ظالم نے آپ کی تلوار نکال لی۔ آپ نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ پہلا دھوکہ کوفیوں کا تھا، پہلے امان دینے کی بات کریں پھر تلوار نکال لی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام مسلم بن عقیل پھر زارو قطار رو رہے ہیں، اور کیوں رو رہے ہیں؟ کسی نے کہا ہے اے مسلم بڑے بہادر ہو، کیا بہادر بھی رویا کرتے ہیں؟ امام مسلم بن عقیل نے فرمایا ہے، نادان میں اپنے لیے نہیں روتا ہوں، بلکہ میں اس لیے روتا ہوں کہ وہاں امام حسین کو خط پہنچ گیا ہوگا، وہ اہل بیت کے ساتھ تشریف لے آئیں گے، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، تو تم ظالم ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرو گے، یہ سوچ کر روتا ہوں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گورنر ہاؤس میں لے جایا گیا، میرے امام پیاسے تھے، ساقی کوثر کے نواسے پیاسے تھے، سامنے دیکھا تو ایک سامنے مٹکے کے اندر ٹھنڈا پانی موجود تھا، آپ نے چاہا کہ پی لیں، لیکن کسی نے منع کر دیا اور آپ کی مذاق اڑائی اور کہا کہ اے مسلم بن عقیل، اب تو تمہیں جہنمی پانی پلایا جائے گا، اب تم جہنم میں جا کر پانی پیو گے۔ مسلم بن عقیل نے فرمایا ہے کہ ساقی کوثر کے نواسوں کو کہتے ہو، ظالموں جہنم میں تو تم جاؤ گے، اللہ اکبر، تم اہل بیت کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ لیکن کسی کو رحم آیا، ترس آیا، تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پیش کرتا ہے، لیکن میرے امام مسلم بن عقیل زخمی ہو چکے تھے، اس لڑائی کے اندر زخمی ہو چکے تھے۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے گلاس کو یا پانی کے پیالے کو جیسے پینا چاہا ہے، آپ کا دانت مبارک نکل جاتا ہے، آپ کے ہونٹوں سے خون ٹپکتا ہے اور وہ پیالے میں چلا جاتا ہے، سارا پیالہ خون خون ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اب دنیا کا پانی مقدر میں نہیں ہے، اب نانا حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پیئیں گے، اللہ اکبر۔ پھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا جاتا ہے، ابن زیاد کے پاس لے گئے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ جب دربار میں حاضر ہوئے نا تو آپ نے سلام نہیں کیا، تو کسی نے کہا اے مسلم بن عقیل، حاکم کی بارگاہ میں آتے ہو، گورنر کی بارگاہ میں، اور سلام نہیں کیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں تم میری قتل کے در پہ ہو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو اور سلام کی بات کرتے ہو؟
ابن زیاد نے پھر بات کی، کہا کہ سارے لوگ متحد ہو چکے تھے، متفق ہو چکے تھے، وہ یزید کی بیعت کر لیتے، لیکن تم نے یہاں آ کر فتنہ برپا کر دیا، لوگوں کو منتشر کر دیا، لوگوں کو الگ کر دیا۔ امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں، اے ابن زیاد، ہم اپنی مرضی سے کوفہ نہیں آئے، بلکہ ہمیں بلایا گیا ہے، خطوط لکھ کر بلایا گیا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ امام مسلم بن عقیل کو قتل کر دو، شہید کر دو۔ اب دیکھو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اے ابن زیاد، یہاں پر جو میرا قریبی رشتہ دار ہے، اللہ اکبر، عمرو بن سعد، یہ آپ کا قریبی رشتہ دار تھا، وہ ابن زیاد کے ساتھ تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میرے عزیزو، رشتے بھی کتنی جلدی بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا ہے، یاد رکھنا، سب سے باتیں کرنا، سب سے جو ہے اپنے تعلقات رکھنا، لیکن بھروسہ اگر کرنا تو اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر، اس لیے کہ دنیا کے رشتے اللہ اکبر اگر بہت باوفا بھی ہوئے نا تو قبر میں جانے تک رہیں گے، لیکن یاد رکھنا اللہ اور اس کے رسول پر توکل اور ان کی ذات سے بھروسہ قبر میں بھی کام آتا ہے۔ عمرو بن سعد جو امام مسلم بن عقیل کا قریبی رشتہ دار تھا، آج وہ ابن زیاد کا ساتھ دے رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح، دنیا کی لالچ اور دنیا کی کرسی کی ہوس کتنی بیکار چیز ہے، جو خون محمد کو بہانے چلے ہیں، آل رسول کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ عمرو بن سعد سے امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ اے عمرو بن سعد، دیکھو میں نے کوفہ کے اندر کسی سے 700 درہم قرضہ لیے ہیں، میرا گھوڑا، میری تلوار، یہ تمام چیزوں کو بیچ کر اس کے قرضے کو ادا کر دینا، اس کے بعد جب مجھے قتل کرنا، شہید کرنا تو میرے لاشے کے ساتھ اللہ اکبر جو ہے بے حرمتی میرے لاشے کے ساتھ نہ کرنا، بلکہ مجھے قبر کے اندر دفنا دینا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس وقت بھی میرے امام مسلم بن عقیل درد میں رو رہے ہیں، بس یہی سوچ رہے ہیں کہ اللہ اکبر میرے امام حسین تشریف لاتے ہوں گے، یہی درد آپ کو آخری وقت تک ستاتا رہا۔ لیکن عمرو بن سعد کو جب امام مسلم بن عقیل نے یہ وصیتیں کی ہے تو دیکھو عمرو بن سعد نے کیا کہا، کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمرو بن سعد نے ابن زیاد کو بتا دیا، اور ابن زیاد کہے لگا کر ہنستا ہے، جس کو تم نے وصیت کے لیے کہا ہے اس نے بھی یہ وصیت کے راز کو اپنے سینے میں نہیں رکھا، بلکہ اس نے بھی بتا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جلاد کو حکم ہوتا ہے، جلاد ایک تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب امام مسلم بن عقیل جیسے ہی دارالعمارت میں حاضر ہوتے ہیں، کچھ لوگ دروازے کے پیچھے کھڑے تھے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتے ہیں، اور کہیں پر یہ بتایا گیا ہے کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اکبر دارالعمارت کی چھت پر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کے گردن مبارک کو سرتن سے جدا کر دیا جاتا ہے، آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر شہزادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاشے کو دارالعمارت سے نیچے زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس طرح آپ کی شہادت ہوئی ہے مسلمانوں۔ اور اتفاق ایسا تھا کہ جس دن امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی، اللہ اکبر، اسی دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پہنچتا ہے۔ اس طرح